یہ کارڈ تو یہ کارڈ مجھے میری جاننے والی نے دیا ہے. اصل میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, میں یہاں رہنا چاہتی ہوں. میرے ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے, مجھے چاچی نے پالا. جب تک چچا زندہ تھے چاچی نے میرا بہت خیال رکھا, لیکن ان کے مرنے کے بعد اس وقت میں ٹھکانے کے لیے بہت پریشان ہوں, اور بہت جلد مجھے جاب بھی مل جائے گی. لیکن فی الحال تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, میں بالکل خالی ہاتھ ہوں. یہاں رہنے کے لیے آپ کو ایڈوانس تو دینا پڑے گا اور اپنے شناختی کارڈ کی کاپی بھی دینی پڑے گی. سوری میڈم, وہ تو میں آپ کو نہیں دے سکتی. میں نے آپ کو بتایا نا, جب میں گھر سے نکلی تھی تو میرا پرس چھن گیا تھا. اس پرس میں کچھ پیسے تھے اور شناختی کارڈ بھی. اب تک میرے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے. سوری, یہاں رہنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی شناخت تو دینی ہوگی. ہماری بھی کچھ فارمیلٹیز ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. دیکھیے میڈم, میں کہاں جاؤں گی, میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. مجھے کچھ وقت مل جائے تو میں شاید آپ کے لیے کچھ ایسے پیپرز یا کچھ ایسی چیز میں آپ کو لا دوں جس سے آپ کی فارمیلٹیز پوری ہو جائے. بالکل خالی ہاتھ ہوں, بہت مجبور ہوں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں بہت مجبور ہوں, کیونکہ ویسے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہماری ہیڈ چھٹیوں پر گئی ہوئی ہے. ان کے آنے تک میں آپ کو اپنی ذمہ داری پر یہاں رکھ سکتی ہوں, لیکن آپ کو ان کے آنے سے پہلے ہماری فارمیلٹیز پوری کرنی پڑیں گی. جی, میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی. آپ بس مجھے کچھ وقت دے دیں, اس کے بعد میں آپ کی جتنی بھی فارمیلٹیز ہیں وہ سب پوری کر دوں گی. مجھے آپ پہ بہت ترس آ رہا ہے. دراصل ایک واقعہ ایسا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے میں یہ رسک لے رہی ہوں. ایک لڑکی یہاں آئی تھی, اسے خوف تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا, لیکن ہم نے اسے شناخت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا. ہمیں کچھ دن بعد اخبار سے پتہ چلا کہ اس کا قتل ہو گیا. یہی سب کچھ تو میرے ساتھ ہونے والا ہے. آپ نہیں جانتی, میری چاچی مجھے مروا بھی سکتی ہے, کیونکہ میرے ماں باپ جب مرے تھے تو وہ کچھ پیسے میرے نام کر گئے تھے, جس پہ میرے چچا نے قبضہ کیا, اور بعد میں اب چچی قبضہ کرنا چاہتی ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا, میری چاچی مجھے مروا دیں گی. خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہو. تھینک یو میڈم, میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی. آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا. یہاں دوسری لڑکیاں بھی رہتی ہیں, آپ کسی پر یہ ظاہر مت کیجیے گا کہ میں نے آپ کو فیور کیا ہے. آپ یہی ظاہر کیجیے گا کہ آپ نے ساری فارمیلٹیز پوری کر دی ہیں. میڈم 2 مہینے کی چھٹیوں پر گئی ہوئی ہیں. میڈم کے آنے سے پہلے آپ ساری فارمیلٹیز پوری کر دیجیے گا. جی, آپ بالکل فکر نہ کریں, ان کے آنے سے پہلے میں آپ کی ساری فارمیلٹیز پوری کر دوں گی. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ میرا نام, جی میرا نام کلثوم ہے. کلثوم. اور والد کا نام؟ والد کا نام ظہیر الدین عباس. ظہیر الدین. ایڈریس بتائیں. میرے باپ کا تو اب کوئی گھر نہیں رہا. وہ آپ جہاں رہتی تھی اپنی چچی کے گھر, ان کا ایڈریس بتائیں. 17B پیرل پی ایریا, بلاک 7. ٹھیک. رابعہ, میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیا مشورہ دوں. زوہا, میں نے تمہیں مشورہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بلایا. میں جانتی ہوں ہیرا کے لیے اس کے باپ کی کیا حیثیت ہے, اور یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ چاہے ابراہیم میری محبت کو ترسا ہوا تھا, لیکن بہرحال وہ جاوید کا بیٹا ہے. وہ دونوں اپنے باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور میں بھی ایسا نہیں چاہتی. لیکن میں کیا کروں, مجھے تو جاوید کے نام سے نفرت ہے. جانتی ہو, ہر وقت اپنے گھر کے کمرے میں ڈری سہمی بند رہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی شخص آ کر جاوید کی فیور کرے گا جو مجھے اچھا نہیں لگے گا, جو مجھے گوارا نہیں ہے. یہ سوچ کر اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی ہوں. آج اسی لیے میں گھر سے باہر آئی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جاوید کے ساتھ کاغذ پہ جو میرا رشتہ جڑا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے.
اچھا ہوتا خط کے ساتھ ساتھ وہ مجھے طلاق نامہ بھی دے دیتا, چھوڑ جاتا میرے لیے طلاق نامہ بھی. میری جان تو اس عذاب سے بچ جاتی نا. لیکن وہ بہت ہوشیار ہے, بہت شاطر ہے. میں نے گھر کے ہر شخص کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی, لیکن زہا میری بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں, کوئی نہیں سننا چاہتا. میں بس ہیرا اور ابراہیم سے یہ بات نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ان دونوں کی نظروں میں ان کے باپ کا امیج خراب. میں نے تمہیں زہا اسی لیے بلایا کہ تم موقع دیکھ کر ان دونوں سے ملو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو. میرے سمجھانے سے کیا ہوگا رابعہ؟ تم انہیں ان کے باپ کی ساری حقیقت بتا دو, یا پھر ان دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. حال پر چھوڑ دیا تبھی تو وہ مجبور کر رہے ہیں. دیکھو رابعہ, اولاد باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. تم ان سے سنجیدگی سے بات کرو. وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ تم جذباتی ہو کر ان سے یہ ساری باتیں کر رہی ہو. اس طرح رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. تم اپنے آپ پر قابو رکھو اور ان دونوں کو سمجھاؤ. دونوں سمجھدار ہیں, سمجھ جائیں گے. ہاں, مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ایسے ہی کچھ کرنا پڑے گا مجھے. ویسے میں آؤں گی ضرور, اپنے طور پر پوری کوشش کروں گی انہیں سمجھانے کی. تم ان سب باتوں کی ٹینشن مت لو. ویسے تم نے جاب چھوڑ کر اچھا نہیں کیا. میں بھی سوچ رہی ہوں, میں نے ریزائن کر کے غلطی کی ہے. گھر میں مجھے اور گھر کے ماحول سے مجھے گھٹن ہونے لگی. تو دوبارہ جوائن کر لو. ویسے بھی تمہارے ریزائن دینے سے سب لوگ بہت پریشان ہیں. ہاں دیکھتی ہوں, لیکن مجھے اس الجھن سے تو نجات مل جائے. ارے مل جائے گی. چلو جوس لو, ٹینشن مت لو نا. تمہیں منع کیا تھا نا یہاں مت آنا. اب بیگم کو پتا چلے گا تو وہ پھر پوچھیں گی کہ یہاں کیوں آئی ہے. اماں بھی بس ہم نے کہہ دیا, اب ہم وہاں نہیں جائیں گے. دیکھیں نا اماں بھی, ہم تو وہاں رابعہ آپا کی وجہ سے گئے تھے نا. اب جب وہی ہم سے بات نہیں کرتی تو ہمارا وہاں رہنے کا کیا فائدہ. اماں بھی بلکہ وہ ہم سے تو کیا کسی سے بھی بات نہیں کرتی. سمجھ میں نہیں آتا کہ رابعہ آپا کے شوہر ان کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے. بس کرو فاطمہ, زیادہ کسی کی کھوشیں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھا کرو. جہانی آپا کا فون آیا تھا ہمیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پوچھ رہی تھی تمہارا. ہاں تو آپ کہہ دیتی نا کہ ہم یہاں بہت خوش ہیں. کتنی بے حس ہو تم فاطمہ. انہوں نے تمہیں ماں کی طرح پالا ہے, اور تمہیں بھی ان سے اولاد کی طرح محبت کرنی چاہیے. اماں بھی خدا نہ خواستہ اگر آپ نہیں ہوتی تو آپ یقین مانیں ہم ان کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے, پھر ہم ان سے آپ کی طرح کا پیار کیسے کر سکتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ ہمیں ان کے پاس لے کے گئی تھی تو انہوں نے ہمیں رکھنے سے انکار کیوں نہیں کر دیا. اگر وہ آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی تو انہوں نے ہمارے بابا جان کو یہ بات کیوں نہیں کی کہ وہ ہمیں نہیں رکھ سکتی. پھر شروع ہو گئے تمہارے تانے. اب ایک بات کان کھول کر سن لو, تو بس کمرے سے باہر بالکل نہیں نکلو گی. ٹھیک ہے اماں بھی, ہم نہیں نکلیں گے, بلکہ ہم ساری زندگی اسی کمرے میں اپنے آپ کو قید کر لیں گے. میں ہیرا اور ابراہیم کو ساتھ لے کے جاؤں گا. رابعہ بچوں سے کہہ چکی ہے کہ اگر وہ دونوں چاہیں تو میرے ساتھ رہ سکتے ہیں. نہیں بھائی,